بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صلوات سامعین محترم، خمس مجالس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی جو 3 مجالس ہو چکی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جہاں محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کو واجب قرار دیا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے ان کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا۔ توجہ فرمائیں، وہ تمام تر احادیث کہ جن میں محبت اہل بیت کا تذکرہ ہے، ان تمام احادیث کو ہمیشہ اس عنوان سے لینا کہ ان کی محبت سے مراد خالی دعوی محبت نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت کا مطلب ہے قلبی لگاؤ بھی ہو اور پورا وجود ان کی اطاعت میں بھی ہو۔ ہماری مشکل یہ بن گئی کہ ایک طبقے نے محبت کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے مجلس میں چلے جاؤ، ماتمداری کر لو، گھر پہ علم لگا لو، باقی احکام شریعت کی پرواہ نہیں ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ اسی کو محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ نہیں، یہ کلیئر 23 سال جو اللہ کے رسول پہ قرآن نازل ہوتا رہا، جو احکام الہی آتے رہے، اگر مطلب اتنا ہی لے لیا جائے کہ فقط مجلس میں جانا ہے، علم لگانا ہے، ماتمداری کرنا ہے، باقی احکام خداوندی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، تو پھر کس لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا؟ اور فرمائیں نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیجیے اور خود سے اپنے آپ کو اندھیرے میں نہ رکھیے، اس لیے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جو کوتاہیوں کا ازالہ ہے وہ خود اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خیال کرتے
کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پچھلے ہمارے ورثاء کریں گے، تو خود دیکھ آپ نے اپنے والدین کے لیے، اپنے گزشتگان کے لیے کیا کچھ کیا جو اپنی اولاد سے توقع رکھتے ہو۔ اور فرمایا زیادہ سے زیادہ یہی بھی کرتا ہے، گزشتگان کے لیے، ان کے اصال ثواب کے لیے مجلس رکھ دی، نیاز بنوا دی۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے گزشتگان کے واجبات کو ادا کرتے ہوں۔ تو جو فرمائیں، اس لیے یہ مسلمہ بات ہے، جہاں بھی محبت اہل بیت کا تذکرہ ہوگا اس سے مراد یہ چند پروگراموں میں جانا نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت خدا نے ہم پر واجب کرا دی ہے۔ اور فرمائے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مولا نے تو یہاں تک فرما دیا، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اگر وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی وہ محبت سچی محبت، اور جس محبت نے کام آنا ہے وہ ہے سچی محبت۔ اور امام نے دلیل کیا دی، فرمایا ان المحب مطیع لمن یحب۔ امام معصوم کے جملے ہیں، فرماتے ہیں جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ تو جو فرمایا، اور سب سے زیادہ جس سے محبت ہونی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جو فرمائے جتنی اللہ سے محبت، وہ پیمانہ محبت، اللہ سے سب سے زیادہ محبت، باقی جس سے محبت کرنی ہے وہ اللہ کے حکم پر کرنی ہے۔ تو جو فرمائے ہم جو محبت کرتے ہیں نبی و آل نبی سے، یہ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، ہم کیا اور ہماری مرضی کیا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، نہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے، ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھنا چاہے کہ 12 ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہم سے کیا اطاعت کروانا چاہتے ہیں، کیا ہم سے لینا چاہتے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے پہنچایا، یہ 12 چاہتے ہیں تم ان تمام احکام میں خدا کی اطاعت کرو، احکام خداوندی کو بجا لاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی جگہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ کتنے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے رسول خدا کی اطاعت نہیں کی۔ کتنے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم آل نبی سے محبت رکھتے ہیں، لیکن آل نبی کی اطاعت نہیں کی۔ تو جو فرمائے یہاں پر آج اور کل کی مجلس میں مجھے بھائی صاحب کہہ رہے تھے بار بار، اور میں بھی آپ کو اگر یاد ہو پہلے خمسے میں خطبہ فتح کچھ بیان کیا تھا، کیونکہ یہ ایام زینویہ ہیں، اس لیے اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اور کل کی مجلس میں بی بی کا وہ خطبہ جو دربار یزید لعین میں تھا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ یزید لعین بھی بظاہر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مسلمان،
ایک بڑی تعداد ہے اہل سنت علماء کی، اکابرین کی، مفتیان اہل سنت کی، جو یزید پہ برملا لعنت بھیجتے ہیں، لیکن وہاں کچھ ایسے ناسبی اور خارجی بھی ہیں جو یزید کی طرفداری کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ دیکھیے آج ہم تو یہ کھل کے کہنا چاہتے ہیں، چھوڑیے شیعہ اور سنی کی بات کو، آئیے اتنا بتائیے تم امام حسین کے طرفدار ہو یا یزید کے طرفدار؟ توجہ فرمائے۔ اس لیے کہ جو امام حسین کا طرفدار ہے اس سے بیٹھنے کو بھی دل چاہتا ہے، اس سے بات کرنے کو بھی دل چاہتا ہے، اس کی محفل میں جانے کو بھی دل چاہتا ہے، اور جو یزید کے طرفدار ہیں تو یقیناً ہمیں تو ان کے اسلام کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا کہ جو یزید جیسے فاسق کو صحیح سمجھتا ہے، رب جانے اس کا اپنا اسلام کس کام کا ہوگا۔ نہیں، فیس بک پہ جائیے، یوٹیوب پہ جائیے، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء، اکابرین، مفتیان دین، جو برملا یزید سے اظہار برات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا یزید لعین کے ساتھ کوئی تعلق۔ اب میں آپ کو اسی حوالے سے کہ یزید بھی اپنی جگہ کیا دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ سے کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، جو اس کے طرفدار ہیں وہ بھی کیا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اتنا سے کہتا ہوں، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اتنا بتائیے ان سے کیوں نہ کر سکے محبت جن سے اللہ کا رسول محبت کرتا تھا۔ توجہ فرمائیں۔ اگر دعویٰ رکھتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے، اگر یہ دعویٰ رکھتے ہو، کیوں ذبح کر دیا اس کو جسے رسول اللہ اپنی مہر نبوت کا سوار بناتا ہے؟ کیوں ایسا کیا؟ ایک زمانہ تھا مسلمان بھائیوں، بعض لوگ ٹی وی چینل پہ آ کے توجیہیں کرتے تھے کہ یہ شیعہ خود سے کہتے ہیں بازار شام اور بازار کوفہ، جی اس حقیقت کو مس کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب بہت سارے اہل سنت علماء اپنے خطابات میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ ان لعینوں نے ذریت پیغمبر کو بنا کے رسول اللہ کو بازاروں میں پھرایا۔ ایک وقت تھا اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اب کیا کر رہے ہیں؟ تسلیم کر رہے ہیں۔ اگلے دن فیس بک پہ 3 بڑے عالم بیٹھے تھے اہل سنت اور اس حدیث کو بیان کر رہے تھے۔ ایک زمانے تک اس حدیث کو نہیں بیان کرتے تھے، کر رہے تھے یہ جو پیغمبر نے فرمایا یا علی حب کا ایمان وہ بغض کا نفاق۔ میرے سامنے کتاب موجود ہے، بڑی مستند کتاب ہے، بڑے حوالے موجود ہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء جنہیں آئمہ کا لقب ملا، بڑے بڑے علماء کو محض اس لیے اپنی صفوں سے ان لوگوں نے نکال دیا کہ وہ مولا علی کی شان کی فضیلت میں کوئی حدیث کیوں بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑے مفتی، ایک محدث، انہوں نے باقی محدثین کے سامنے حدیث سے تیر بیان کر دی۔ جو اللہ کے رسول کے سامنے ایک بھنا ہوا پرندہ آیا تو آپ نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، پروردگارا اس کو بھیج جو تجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اور وہ
ساتھ اس کھانے میں شریک ہو جائے. جی حدیث پڑھ کے دیکھیے, اتنے میں رسول خدا کی دعا پوری ہوئی. اللہ کو جو محبوب تھا وہ علی تھا, اللہ نے بھیج دیا. توجہ فرمائیں. ایک بڑے محدث نے اسی حدیث کو نقل کیا تو باقی محدثین نے اسے اپنی بزم سے نکال دیا. آج مولانا طارق جمیل صاحب سے بائیکاٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ توجہ چاہتا ہوں. امام نسائی کے بارے میں پڑھ کے دیکھو, یعنی عالم یہ تھا جو بھی فضائل اہل بیت بیان کرتا, حقیقت کو زبان پہ لے آتا, اس کے لیے وہاں رہنے کی کوئی جگہ, انہیں گھر میں جانا پڑتا. لیکن نہیں, میں اتنا کہوں گا, پوری دنیا پہ رہنے والے, آواز حق بلند کرنے والے, چاہے شیعہ ہو یا سنی, ڈرو نہیں, تم فضائل اہل بیت بیان کرو, پوری دنیا چھوڑ جائے, نہ تجھے اللہ چھوڑے گا نہ اللہ کا رسول چھوڑے گا. قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. مولا کائنات کے جو مسلمہ فضائل ہیں انہیں پڑھو, انہیں پہنچاؤ, انہیں بیان کرو. ضرورت ہے, پہنچنے چاہیے, اتمام حجت ہونی چاہیے. اہل سنت کے 3 بڑے علماء بیٹھ کے اسی حدیث کو, یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق, اسی حدیث کو بیان کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں, جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. ہم کسی کے مقدسات کی بے حرمتی نہیں کرتے, ہمارے لیے سب محترم ہیں, ہمیں ان کے مقدسات کا بھی احترام کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فضائل اہل بیت کو بیان کرنا چھوڑ دیں. جاننے جاتی ہے تو چلی جائیں, ولایت علی کو بیان کرتے رہیں گے, فضائل اہل بیت کو پہنچاتے رہیں گے. کیوں؟ یہ حکم خدا ہے, یہ حکم رسول خدا ہے, یہ پہنچانا ہے. آئیے, آپ اور میرے اوپر تو وہ پابندی ہی نہیں ہے, آپ اور میرے لیے تو وہ مشکلات ہی نہیں ہے. جب نبی ذاتی اس حالت میں بیان کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہ بیان کریں؟ وہ جو فرمائے. آئیے سنیے تفسیر الکوثر, سنیں آپ. علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب, جن کا ہاتھی چینل پہ پروگرام بھی آتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے جب یہ قافلہ دربار یزید لعین میں پہنچا, بعد دن میں رہ گئے, دعوی محبت ہے لیکن اطاعت نہیں. اگر یزید اطاعت کرتا اللہ اور اللہ کے رسول کی تو یہ مسند کو امام حسین کے آگے پیش کر دیتا. تو جو فرمائے, جب یہ قافلہ پہنچا نا, اس وقت سر نو کے نیزے پر تھے اور نبی زادیاں حسن بستہ تھی. آج بھی جب کوئی شام میں جاتا ہے نا اور جامع مسجد اموی میں تو بہت سارے آثار قدیمہ موجود ہیں اور پرانے سالار نئے زائرین کو بتاتے ہیں جو سینہ بسینہ یہ حالات منتقل ہو رہے ہیں. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا, یزید نے تنزن کہا, وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. تنزن اہل بیت پہ یہ آیت اس نے پڑھی یزید نے. دی خدا جسے چاہے تو عزت دے, خدا جسے چاہے تو ذلیل کر دے, خدا جسے چاہے تو ملک عطا کرے. گویا یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں جو اس وقت آج جو 16-17 ممالک ہیں, اس
اس وقت یہ سارا ایک ملک تھا. اور فرمائیے عراق علیحدہ ملک ہے، حجاز کیا ہے علیحدہ ہے، مصر کیا ہے علیحدہ ہے. یہ جو علیحدہ آج 16-17 ان سب کا بادشاہ بن گیا یزید. اور یزید اپنے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، وہ سمجھ رہے کہ یہ جو مجھے مل گئی ہے نا حکومت، یہ گویا مجھے عزت مل گئی ہے. اور خانوادہ پیغمبر کو جو میں نے در بدر پھرایا، گویا ان کی شان کیا ہو گئی ہے، کم ہو گئی، اور میرا مقام کیا ہو گیا ہے. یہ اس نے آیت پڑھی تو جو فرما رہی ہیں نا، اس کے ساتھ اس نے کچھ اشعار پڑھے. کہا لا ابت بنو ہاشم بالملک فلا جاء ملک ولا وحی نزل. کہتا ہے بنو ہاشم نے حکومت کی خاطر کہا کہ فرشتہ اترتا ہے اور وحی نازل ہوتی ہے. اور فرما رہے ہیں یہ کون کہہ رہا تھا؟ اچھا یہ کس نے خبریں دی تھی کہ میرے اوپر وحی اترتی ہے؟ بولیے اللہ کے رسول. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا کہ میرے اوپر کیا ہوتی ہے اور میرے اوپر فرشتہ اترتا ہے جناب جبرائیل. توجہ فرما رہے ہیں. یزید کیا کہہ رہا ہے؟ یزید کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ حکومت کی خاطر کہا گیا. تو جو چاہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ چلیے، کس کی خاطر کہا گیا؟ یہ فرشتہ اترتے اور میرے اوپر کیا ہوتی ہے وہی. گویا یہ رسول خدا کی باتوں کو جھٹلا رہا تھا. اور فرما رہے ہیں یہ رسول خدا کی تکذیب کر رہا تھا. یاد رکھ لینا، جو رسول خدا کی تکذیب کرے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. اور فرمانا یہ کیا کر رہا تھا؟ رسول خدا کی باتوں کو جھٹلا رہا تھا. لکھا ہے اس وقت میری آقا زادی قمیص کی پشت پہ اپنا ماتھا رکھ کے، پیشانی رکھ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی. دربار میں کرسیوں کے اوپر مختلف ملکوں کے سفیر، بڑے بڑے عہدیدار اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ کرسی پہ بیٹھے ہیں. یہ یزید ایک منبر پہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ایک بندر بیٹھا ہے جس میں ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں شراب کا جام لیا ہوا ہے. اس کے تخت کی نچلی سیڑھی پر کشت میں اس کا سر ہے جس کے بوجھ سے لے لے کے اللہ کا نبی تھکتا نہیں تھا. اس وقت یہ اس قسم کی کافرانہ گفتگو کیا ہے یہ کر رہا ہے. اب یہاں پر میری آقا ذاتی نے کہا اما فیضا ہٹو. کہا بی بی آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے. کہا اما فیضا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں کے لیے میرا بھائی مجھے مدینے سے لے کے آیا. اب مجھے حقیقت حال اب بتانی پڑے. یہاں پر یزید نے جو اشعار پڑھے ان میں یہ بھی تھا، اے کاش میرے بدر والے اسلاف ہوتے. کون سے؟ جنگ بدر والے. اور مجھے کہتے ہیں یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تو نے آل احمد سے ہمارا بدلہ لے لیا. میں نے آپ کی خدمت میں وہ آیت پڑھی جو یزید نے اپنے حوالے سے کہی. دوسرے اس کے اشعار پڑھے جس میں تکذیب رسول خدا. تیسری بات اس نے کیا کی؟ کہا میرے بدر والے اسلاف ہو. سن لیجیے وضاحت. اسلام کی پہلی جنگ کا نام ہے جنگ بدر، جہاں پر رسول خدا کے مقابلے میں وہ لوگ تھے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے. یعنی وہ جنگ ہو رہی تھی لا الہ الا اللہ. آپ تھک تو نہیں گئے؟ ادھر سے 3 جوان آئے، ولید، شیبہ اور عتبہ. حضرت نے 3 انصاری بھیجے. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے برابری کے لوگ نہیں ہیں.
پھر آپ نے مولا علی، حضرت حمزہ اور جناب عبیدہ کو بھیجا۔ 70 لوگ مارے گئے، 35 فقط مولا علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ اسلام کے اصول ہے۔ اس وقت جب لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، یوں ہو رہا تھا ایک گھر میں 5 مرد ہیں، 7 مرد ہیں، 4 مرد ہیں، کوئی ایک کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بیٹا پڑھ رہا اور باپ نہ پڑھ رہا، بھانجا پڑھ رہا اور ماموں نہ پڑھ رہا، چچا پڑھ رہا اور بھتیجا۔ یہ سچویشن تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھیے جب کلمہ پڑھ لو گے نا، اب اگر تمہارا باپ، بھائی، چچا، ماموں اسلام کے مقابلے میں آئے گا نا تو تمہیں کس طرف کھڑا ہونا پڑے گا؟ بولیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اس سے لڑنا پڑ جائے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ لڑنا بھی پڑے گا۔ گویا جو کلمہ پڑھ لے اگر اس کے مقابلے میں آ جائے باپ، آ جائے بھائی، آ جائے چچا اور ہو کفر کی حالت میں، تو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے اس سے کیا کرو؟ جنگ۔ ان کے لیے تمہارے دل میں ذرا برابر بھی نرمی توجہ فرمائے۔ یزید کہہ رہے کہ میرے بدر والے بزرگ ہوتے اور مجھے کہتے تیرے ہاتھ شل نہ ہو، تو نے آل احمد سے ہمارا بدلہ لے لیا۔ توجہ فرمائے۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں ایک طبقہ فرش ادا بچھاتا ہے امام حسین کا۔ جو بھی توحید پرست ہے اسے امام حسین کا فرش ادا بچھانا چاہیے، اسے امام حسین کا جلوس ادا نکالنا چاہیے، اسے امام حسین کے لیے سبیلیں لگانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی قربانی ہو رہی ہے کس وجہ سے؟ جنگ بدر میں مرنے والے کافروں کے بدلے میں، اور انہیں مولا علی نے مارا تھا کس وجہ سے؟ عقیدہ اور توحید کی خاطر۔ گویا کربلا کے اسباب اور وجوہات کو اکٹھا کرو، ایک سبب نہیں بہت سارے اسباب ہیں، بڑی وجہ واقعہ کربلا کی ہے عقیدہ توحید۔ جو بھی اپنے آپ کو توحید پر سمجھتا ہے اس پر واجب ہے امام حسین کی محبت میں فرش ادا بچھانا۔ توجہ فرما رہی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ سمجھتا ہے۔ آپ کو اگر پتہ چل جائے، توجہ چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے فلاں جگہ جلوس اعزا تھا، بم بلاسٹ ہو گیا، ایک عزادار علم اٹھا کے جا رہا تھا، زخمی ہو گیا، اس نے علم نہیں گرنے دیا، اور آپ کو بعد میں پتہ چلے وہ شہید ہو گیا، آپ کا دل نہیں چاہے گا اس عزادار کی مجلس جلال پور پیروالا میں ہونی چاہیے؟ چاہے گا یا نہیں؟ جی کیوں چاہے گا؟ اس لیے کہ وہ امام حسین سے کیا رکھتا ہے؟ عشق امام حسین سے رکھتا ہے، محبت۔ مکتب امام حسین پہ مارا گیا۔ یہی بات تو سمجھا رہا ہوں، جو کہتے کہ ہم توحید پرست ہیں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ آپ دیکھ یزید بدلہ کس لیے لے رہا تھا؟ کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ ہاں کچھ ہماری طرف سے بھی کوتاہیاں ہیں۔ ممبر سے کربلا کو بیان ہی نہیں کیا گیا، ممبر سے سمجھایا ہی نہیں کیا گیا کہ واقعہ کربلا کی وجوہات کیا تھی۔ اگر سمجھایا جاتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے، آپ کی تعداد میں اور اضافہ ہو چکا ہوتا۔ اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن تک پیغام حق جب پہنچے گا تو آپ دیکھ لینا وہ بھی امام حسین کے قافلے میں شامل ہو جائیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ یزید نے کتنی باتیں کی؟ ایک وہ آیت، دوسرا رسول خدا کی تکذیب کی، تیسرا کہا کہ میں نے یہ بدلہ لیا کس کا بھلا؟ جنگ بدر کا۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ تو واقعہ کربلا کی وجوہات بہت ساری ہیں، بڑی وجہ کیا ہو گئی؟ عقیدہ توحید۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور کچھ ادھر آگے کہتے ہیں انہیں خطبہ کو، مولوی صاحبان کو بڑا پڑا ہوا ہے، توحید 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 بیان کرتے ہیں اور بڑا غصہ نکالتے ہیں۔ میں اتنا عرض کروں گا ہم پر غصہ نہ نکالو، ہم عقیدہ توحید اس لیے بیان کرتے ہیں کربلا والوں نے اسی عقیدے کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔
توجہ فرما رہی ہیں نہیں جی؟ اگر عقیدہ توحید ہی نہیں تو اگلی باتیں نہیں جی۔ وہ بندہ اللہ پر ایمان ہی نہ لے آئے، اللہ کو مالک خالق رازق ہی نہ مانے، تو آگے اس کو کیا ملے گا؟ پہلی بات ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ طنز کی جاتی ہے، ہٹے کی جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرتے رہیں، لیکن ضروری ہے قوم کو ان مسلمہ چیزوں سے آگاہ کرنا۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، آپ بھی خیال کیجئے، یہ منبر کوئی عام جگہ نہیں ہے، اور اس میں میں ایک قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، صلوات بھیجیے۔ یہ سن لیجئے، اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، بہتر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 85۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 85، یہ لکھ لیں، بہتر ہے، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے جب یونیورسٹی تشکیل دی نا، تو امام نے فرمایا تھا جو آتے ہو اس علم کو لکھ لیا کرو، اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرو۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں، مزاج یہ نہیں ہے کوئی چٹکلا ادھر سے، کوئی ٹوٹکا ادھر سے، کوئی چٹکلا ادھر سے، میں کیوں چٹکلے بیان کروں جب ہمارے پاس قرآن ہے، 14 کا فرمان ہے، اتنا بڑا علمی ذخیرہ ہے، ساری زندگی بیان کرتے رہے تو کم نہیں ہوگا۔ توجہ فرمائیں، اتنا بڑا علمی ذخیرہ ہے تو ہم اس سے کیوں نہ استفادہ کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 85۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں چلو جی پڑھنے والا غلط پڑھے گا تو خود اللہ کو کیا کرے گا؟ جواب دے گا۔ یہ کہتے ہیں نا، اس آیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ فقط پڑھنے والے نے جواب نہیں دینا، سامعین نے بھی جواب دینا ہے۔ یہ سن لیجیے، سمجھیں کہ فقط پڑھنے والے پہ جو بلا رہے ہیں، جو بانی ہے، اس نے بھی جواب دینا ہے۔ جو سن رہے ہیں، جو اسے لائک کر رہے ہیں، جو اسے پسند کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کیا کرنا ہے؟ جواب دینا۔ پڑھنے والا یا کرے گا اچھی بات یا کرے گا بری بات، یعنی یا صحیح بیان کرے گا یا کیا کرے گا؟ غلط۔ اب سن لیجئے، من یشفع شفاعتن حسنتن، جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے، جو ممبر پہ پڑھتا ہے، آپ لگاتے ہیں نعرے، تو یہ آپ اس کی کیا کر رہے ہو؟ حمایت۔ آپ داد دیتے ہو، یہ اس کی کیا کر رہے ہو؟ حمایت، یہ اس کی تائید کر رہے ہو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب آپ کہتے ہو واہ واہ سبحان اللہ، یہ مخالفت میں کہہ رہے ہو یا حمایت میں کہہ رہے ہو؟ حمایت میں کہہ رہے ہو نا۔ اب سن لو، من یشفع شفاعتن حسنتن، جو شخص اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ توجہ فرمائیں جی بھائی رضی عباس، غور فرمائیں، آپ تھکے ہوئے سارے دن کے، سنیں اس بات کو۔ جو بندہ ادھر بیٹھ کے کرتا ہے اچھی بات، آپ کر رہے ہیں واہ واہ، نعرہ لگا رہے ہیں، آپ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ حمایت۔ پڑھنے والے کو اچھی بات کہنے کا اجر ملے گا، سننے والوں کو اچھی بات کی حمایت کرنے کا اجر ملے گا۔ ٹھیک؟ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، دیکھ لو، کسی کے پاس ٹچ موبائل ہو تو نکال کے دیکھو، اگر آپ کے موبائل میں قرآن محفوظ ہو۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے،
ادھر سے شرک بیان ہو رہا ہو اور نیچے سے کیا لگ رہے ہو؟ نعرے لگ رہے ہو، یا کسی محفل میں بغض علی بیان ہو رہا ہو اور نیچے سے لوگ اس کی کیا کر رہے ہو؟ حمایت کر رہے ہو۔ جو بری بات کی حمایت کرتا ہے یکن لہ طفل منہا، وہ بھی اس میں سے کچھ حصہ پائے گا۔ اور فرمانے کیا کرے گا؟ وہ بھی آئندہ سوچ سمجھ کے داد دینا۔ اور جو ہمارے مختلف مجالس میں بیٹھتے ہو جی، اور ماحول بنا ہوا ہے جو پڑھتا رہے، پہلا جو بات کہے اس کو بھی داد، بعد والا اس کے مخالف بات کرے تو اس کو بھی داد، یہی کچھ نہیں چل رہا۔ سوچا سمجھا کرو، اچھی بات کی حمایت کرو گے تو اس میں سے حصہ پاؤ گے، بری بات کی حمایت کرو گے تو کیا کرو گے؟ اس میں سے حصہ پاؤ گے۔ جب اتنا باریک بینی سے اللہ کہہ رہا ہے تو پھر بچے گا کیا؟ اور فرماری یا نہیں؟ کتنی باریک بینی ہے۔ عام لوگ سوچتے ہیں کہ پڑھنے والا اچھا پڑھ گیا تو ٹھیک، غلط پڑھا تو خود جواب دے گا۔ نہیں، جو آگے بیٹھ کے حمایت کر رہے ہیں انہوں نے دونوں طرف سے حصہ لینا ہے۔ اچھی بات کا بھی حصہ، بری بات کا بھی۔ اچھی بات کا حصہ ہوگا انعام اور جزا، اور بری بات کا حصہ کیا ہوگا؟ عذاب۔ کیا ہوگا؟ اور جو فرما رہے ہیں نہیں، وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بات پہنچ گئی۔ اور ویسے بھی حکم قرآن مجید میں تعاونوا علی البر والتقوی، نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک جملہ، دام درم سخن قلم، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی تعاون ہوتا ہے مالی، کبھی تعاون ہوتا ہے اخلاقی۔ تو جو فرما رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے چاہے مالی تعاون ہے یا اخلاقی تعاون ہے، نیک کاموں میں کرنا ہے، برے کاموں میں نہیں کرنا۔ اس لیے خمسہ کروانا بعد کا مسئلہ ہے، عشرہ کروانا بعد کا مسئلہ ہے۔ پہلے اس حقیقت کو تو سمجھ کہ بلانا کس کو ہے اور کس کی بات کی تائید کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکلو ثواب کے لیے، نکلو آخرت کو بنانے کے لیے، اور بے خبری میں کہیں غلط کاموں میں مددگار نہ بن جاؤ، کہیں بری باتوں میں مددگار نہ بن جاؤ۔ ان باتوں کا خیال رکھنا بھی کیا ہے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہم نے مجلس کروا دی، ہمارے اتنے خمسے ہو گئے، اتنے عشرے ہو گئے، اچھی بات ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ صلوات بھیجو محمد۔ تو جو فرما رہے ہیں اب بیوی نے خطبے کا آغاز کیا، اب کی توجہ ہو تو بیان کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، ثنائے کامل عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ یہ یزید کے دربار میں رسن بستہ بی بی آغاز کیا خطبے سے کس بات کا؟ اللہ کی حمد۔ وہ جو فرما رہے وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، اور اللہ کا درود ہو اور اس کے رسول اور ان کی آل پر۔ اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے، کہا جو نماز میں نبی اور نبی کی آل پر درود نہ بھیجے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ صدق اللہ سبحانہ، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ذہن میں منظر بناؤ، دربار یزید لعین ہے، شام
اور بی بی خطبہ دے رہی ہے، ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ بی بی نے فرمایا پھر جنہوں نے برا کیا، اور فرمایا جنہوں نے، دوہرائی ہے نا، جنہوں نے، ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی تھی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ خود نبی و آل نبی اللہ کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ پھر بی بی نے فرمایا اَظَنَنْتَ یا یزید، ویسے کوئی بھی قیدی کسی بادشاہ کے دربار میں جائے نا، اسے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن اپنے بابا کے لہجے کو اختیار کر کے کہا ہے یزید کہ تیرا یہ گمان ہے، اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء، کہ زمین و آسمان کے راستے ہم پر بند کر کے اور ہم کو اسیروں کی طرح در بدر پھرا کر اللہ کی بارگاہ میں ہماری منزلت میں کمی آ گئی ہے۔ اور فرمانا، وہ کہہ رہا تھا نا اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے۔ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے یہ جو تو نے ہمیں اسیر کر کے در بدر پھرایا، تو کیا سمجھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہماری منزلت میں کمی آ گئی ہے؟ اور جو فرما رہے ہیں، پھر غور کرنا، دنیا کی نگاہوں میں احترام اور چیز ہے، اللہ کے ہاں مقام و منزلت اور چیز ہے۔ بی بی یہ سمجھانا چاہتی ہیں، اور لعین تو نے بے شک ہمیں در بدر پھرایا، لیکن یاد رکھ اللہ کی بارگاہ میں ہماری منزلت میں کوئی کمی نہیں۔ بی بی نے فرمایا وہ بیقا علیہ کرامتن، اور تو عزت دار بن گیا، اس لیے کہ تیرے پاس اقتدار ہے، تیری حکومت ہے، تیرے پاس طاقت ہے، محض تو طاقت کو سمجھ رہا ہے کہ تو عزت دار ہو گیا اور ہمیں قیدی بنا دیا۔ بی بی فرماتی وَإِنَّ ذَلِكَ لِعَزْمِ خَطَرِكَ عِنْدَهُ، اور اللہ کے نزدیک تو سمجھتا ہے تیری اہمیت بڑھ گئی، اس گمان سے تیری ناک چڑھ گئی، اور تو اپنے تکبر میں مگن ہے، خوشی سے پھول رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا حیث رأیت الدنیا لکا مستوسقۃ والامور متسقۃ، اور یہ دیکھ کر کہ دنیا کی سلطنت پر تیری گرفت مضبوط اور امور مملکت منظم ہے، یہ دیکھ کر کہ ہم پر حکومت اور سلطنت کرنے کا تجھے موقع مل گیا ہے، فرمایا فمہلا مہلا، ٹھہر یزید ٹھہر، آنسیت قول اللہ عز وجل، کیا تو اللہ کو یہ قول بھول گیا ہے کہ جس میں خدا نے فرمایا، یہاں آیت پڑھی سورہ آل عمران آیت نمبر 178، یہ بی بی نے آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں، اور فرمانا اللہ کہہ رہا ہے کافر لوگ یہ گمان کہ ہم انہیں جو کیا کر رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گناہ میں اور اضافہ کریں، اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ علی کی بیٹی نے رسم بستہ ہونے کے باوجود یزید کو بتا دیا کہ یہ جو تیرے پاس حکومت اور سلطنت ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ تجھ کافر کو ڈھیل دینا چاہتا ہے، تیرے گناہ زیادہ ہو جائے تاکہ تیرے لیے دردناک عذاب ہو۔ اور فرما رہی ہے نہیں؟ یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں
کچھ لوگ وہ ہیں جو مالی طور پہ بڑے مضبوط ہیں، سیاسی اثر و رسوخ بھی بہت رکھتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف البتہ جب بھی میں بات کرتا ہوں یہ سب لوگوں کی نہیں کر رہا، بعض لوگوں کی۔ کن کی کر رہا ہوں؟ یعنی جتنے بھی امیر ہیں، اثر رسوخ والے، سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ چونکہ سب اس طرح نہیں، بعض کی بات کر رہا ہوں۔ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو رقص کی محفلیں ہوتی ہیں، شرابیں بھی چلتی ہیں، اور پھر وہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں اللہ بڑا ہم پر راضی ہے، کوئی ہمارے لیے پریشانی نہیں ہے، کوئی گھر میں بڑی بیماری بھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کام کیا ہے؟ نماز کی پرواہ، باقی احکام شریعت کی پرواہ، اور ادھر رقص اور سرور کی محفلیں، اور ادھر کیا ہے شراب کی محفلیں، اور وہ بڑے مطمئن ہیں جی ہمارے تو کبھی کوئی مشکل نہیں۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ نہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں آئے دن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، مشکلات کا سامنا۔ اب یہاں یہ سن لیجئے تاکہ بی بی کے خطبے کے نتیجے میں ایک بڑی چیز ہے جس کی طرف سب کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فاذنب ذنبا، اور اس سے ہوتا ہے گناہ۔ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ ویسے جو آپ اور مجھے یاد رہتے ہیں نا، یہ آٹے میں نمک ہے، اور جو بھول چکے ہیں اور جن کو گناہ نہیں سمجھا وہ بہت زیادہ ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں بندہ کرتا ہے گناہ، اتبعہ بنقمۃ، گناہ کے بعد اللہ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ کب امتحان شروع ہوتا ہے؟ بولیے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ اس سے کیا کرتا ہے؟ کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَيُذَكِّرُهُ الْأَسْتَغْفَارَ، اور وہ مصیبت کی وجہ سے اسے استغفار یاد آ جاتی ہے۔ کئی دفعہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نا، بڑی جلدی کوشش کرتے ہیں ایک دو دیگیں پکا کے تقسیم کریں، اللہ کیا آ جاتا ہے؟ یا توجہ فرما رہی ہے؟ اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کے بعد اللہ اسے کس میں ڈال دیتا ہے؟ تکلیف میں۔ اور مصلحت الہی کیا ہوتی ہے؟ تاکہ اس تکلیف کی وجہ سے اپنے بھولے ہوئے خدا کو یاد کر لے۔ جس خدا کو بھلا بیٹھا اسے کیا کر لے؟ اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئے، استغفار کرے، توبہ کرے۔ وہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا، جب خدا کسی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے، فَأَذْنَبَ ذَنبًا، وہ اس سے بھی گناہ ہوتا ہے، أَتْبَعَهُ بِنِعْمَةٍ، اسے گناہ کے بعد اللہ امتحان میں نہیں ڈالتا، امام کہتے ہیں اللہ اسے اور نعمت دے دیتا ہے۔ شراب بھی ذمہ دار ہے۔ پہلے دیکھا گندم کی اوسط 20 من تھی وگھے بھر، اس دفعہ 30 من ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 30 من۔ نعمت میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ کر کیا رہا ہے بھلا؟ گناہ۔ اور نعمتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ مطمئن ہے کہ اللہ میرے اوپر بڑا راضی ہے۔ وہ فلاں جو ہے ہر وقت نماز بھی پڑھتا تھا، تسبیح بھی پڑھتا تھا، اس کی ہے 15 من وگھے اور میری آ گئی ہے 30 من۔ یہ اپنی جگہ کیا ہو گیا؟ مطمئن۔ کیوں؟ اللہ اسے کیوں گناہ کے بعد نعمت دے رہا ہے؟
لِيُنْسِيَهُ الْإِسْتِغْفَارَ، تاکہ یہ استغفار کو بھول جائے۔ غور فرما رہی ہیں؟ یہ کیا کرے؟ آپ اور میں امتحانوں پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، مصیبتوں میں گھر جائیں، بیٹا ہو جوان اور تڑپ رہا ہو، ڈاکٹر کہیں یہ نہیں بچے گا، اس وقت بھاگتے ہیں میرا اللہ نبی والے نبی کے صدقے میرے بیٹے کو زندگی دلا دے۔ اس وقت بلاتے ہیں، بلاؤ، دیگ پکاؤ، خیرات دو، خرچ کرو، یعنی ہم مصیبت پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب نعمتیں آتی ہیں تو اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک کے بارے میں اللہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ایک کے بارے میں برائی کا، دونوں سے گناہ ہوتے ہیں، ایک کو اللہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے، ایک کو نعمت دے دیتا ہے۔ جس کو گناہ کے بعد مصیبت میں ڈالتا ہے وہ چاہتا ہے تاکہ یہ میری طرف پلٹ آئے، اور جسے گناہ کے بعد نعمتیں بڑھا دیتا ہے اللہ اتنا ناراض ہے، خدا چاہتا ہے اب اس کی زبان پہ استغفار بھی نہ ہو، توبہ بھی نہ ہو، میری طرف پلٹے نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کیا ہے؟ راضی۔ علی کی بیٹی دربار یزید العین میں بتا رہی ہے یزید یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ ظالم کو استغفار ہی بھول جائے۔ توجہ فرما رہی ہے؟ وہ کیا کرے؟ وہ اور گناہ کر لے، وہ اور زیادتیاں کر لے۔ یاد رکھیے جو نماز نہیں پڑھتا اور نعمت کی فراوانی ہے وہ یاد رکھے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ جو شراب پیے اور نعمتوں کی فراوانی ہو وہ اس پہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اسے غور کرنا چاہیے کیا وجہ ہے۔ ہاں، جسے گناہ کے بعد مصیبت اور امتحان کا سامنا کرنا پڑ جائے اللہ کا شکر ادا کرے، پروردگارہ تیرا شکر ادا کرتا ہو، یہ مصیبت میرے لیے نعمت ہے، اس لیے کہ میں دنیا کی محبت میں تجھے بھول چکا تھا، تیری اس مصیبت نے مجھے تجھے یاد دلا دیا۔ صلوات بھیجیے محمد توجہ فرما رہے ہیں جی۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آراف، لکھ لیجئے، سورہ آیت نمبر 182 اور آیت نمبر 183۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں بتدریج اس طرح گرفت میں لے لیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ خبر کیسے نہیں ہوگی؟ خبر ہوتی ہے دکھوں کی وجہ سے اللہ کی طرف، سکھ ہی سکھ ہو تو بندے اللہ کو کیا کرتے ہیں؟ بھلا بیٹھتے ہیں۔ یزید سمجھ رہا تھا میرے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، یہ سب کچھ کیا کر چکا تھا؟ یہ بھلا چکا تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ خدا کہہ رہے ہیں میں انہیں کیا کروں گا؟ یعنی سنت الہیہ یہ ہے کہ خدا ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم سمجھتے ہیں کہ ہم بن گئے عزت والے، ہم بن گئے آبرو والے۔ نہیں، علی کی بیٹی رسم بستہ ہو کے بڑے دربار میں سمجھا رہی تھی تجھے خدا ڈھیل دے رہا ہے، عزت والا ہے اللہ کا رسول، اور عزت والا ہے رسول کا بیٹا حسین۔ اللہ کی بھری کائنات میں عزتوں والا گھر نبی والے نبی کا گھر ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور وہ بھی کن کے لیے؟ اللہ نے اس گھر کو عزتوں والا گھر بنایا۔ اس گھر کے دروازے پہ حدیث قصہ پڑھ کے دیکھیے، جبرائیل بھی آنا چاہے
پہلے ادھر سے اجازت لیتا ہے، جب اترتا ہے تو رسول خدا سے اجازت مانگتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے جو لوگ احکام شریعت کی پابندی نہیں کر رہے اور پھر بھی نعمتوں کی فراوانی ہے، وہ یاد رکھیں، یہ یوں سمجھیے کہ خدا انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جو استغفار کو بھلا بیٹھے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا نے فرمایا اذا احدث العبد ذنبا جدد له نعمت، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ فَيَدْعُ الْإِسْتِغْفَارَ، تاکہ وہ استغفار کو چھوڑ دے، توبہ کو چھوڑ دے۔ فَهُوَ الْإِسْتِدْرَاجُ، فرمایا یہی تو استدراج ہے۔ یہ جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم، بات پہنچ گئی۔ جب بی بی یہاں تک پہنچی نا، اس وقت میری آقا ذاتی نے کہا آمن العدل یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کی روحوں کی اولاد، اے ہمارے آزاد کی روحوں کی اولاد، کیا یہی انصاف ہے؟ آمن العدل، کیا یہی انصاف ہے؟ تقدیروں کا، حرائروں کا، و ایماؤں کا، و سوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا، کہ یہی انصاف ہے تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کو اسیر بنا کر پھرایا جائے؟ من العدل یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کی اولاد، کہ یہی انصاف ہے تیری عورتیں اور کنیزیں پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کو اسیر بنا کر پھرایا جائے؟ فرمایا وقد حتقت ستورہن، ان کی چادریں چھین لی جائیں، وجوہہن، اور ان کو بے نقاب کیا جائے۔ جگر پھٹتا ہے، بی بی کہتی ہے دشمن ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھرائے۔ اور پھر نبی کی بیٹی نے کہا وَيَسْتَشْرِفُهُنَّ أَهْلُ الْمَنَاهِلِ وَالْمَنَاخِلِ، گھاٹ پر بیٹھنے والے اور رہوان کو جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں، فریبی، اجنبی، کمینے اور شریف سب تماشا کر رہے ہیں۔ فرمایا لَيْسَ مَعَهُنَّ مِنْ رِجَالِهِنَّ مِنْ وَلِيٍّ، ان خواتین کے ساتھ مردوں میں سے کوئی سرپرست موجود ہے اور نہ ان کا کوئی وقتی موجود ہے۔ پھر فرمایا ایسے شخص سے رعایت کی امید کیسے کی جا سکتی ہے جو پاک باز ہستیوں کا کلیجہ چبانے والا ہو اور جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہو؟ وہ شخص ہم اہل بیت کے بکس میں کوئی کسر کیسے اٹھائے گا جس نے ہم پر عداوت کی نظر رکھی ہو؟ پھر کسی ایسے احساس جرم کے بغیر تم نے آسانی سے یہ بات اگل دی کہ آل احمد سے انتقام کو دیکھ میرے اسلاف خوش ہو کر چلاتے اور کہتے یزید تیرا بازو شل نہ ہو۔ نبی زادی کہتی ہے منحنیا علی ثنایا ابی عبداللہ سید شباب اہل الجنہ،
ابو عبداللہ جوانان جنت کے سردار کے ہونٹوں کی طرف جھک کر ان کے ساتھ اپنی چھڑی سے تو گستاخی کرتا یہ کبیرہ جان پہ جان چڑھا رہا تھا اور پھر خضران کی چھڑی ان لبوں پہ مارتا ہے اور جن کے پاس اللہ کے رسول اجرکم اللہ شرم کر کے آنسو نہ بہا. تجھے اور مجھے کیا پتا علی کی بیٹی نے کیسے خطبے دیے. تو اور میں کیا جانے. ایک طرف بھائیوں کے لوگ کے نیزے پر سر تھے, دوسری طرف رسم بستہ ہے. اے عزادارو, یہ بی بی کے خطبوں کا اثر تھا. یزید نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, یہ بی بی کے خطبوں کا اثر تھا. مجبور ہو گیا رہائی کے لیے. کوئی بھی قیدی کو بتایا جائے نا تمہاری رہائی کا اعلان ہو گیا, دو کام ہوتے ہیں. ایک رہائی کی خوشی ہوتی ہے, دوسرا اپنے آتے ہیں انہیں لینے کے لیے. میں کیسے بیان کروں, یہ عجیب قیدی تھے. نہ رہائی کی خوشی نہ زندان کے دروازے سے کوئی لینے والا. اتنا کہا, سجاد بیٹا یزید سے کہو ہم کچھ دن شام میں رکنا چاہتے ہیں. ایک گھر لیا گیا, ایک سیاہ پرچم گھر کی چھت سے لہرایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ شامی عورتوں کو پتہ چلے شہدائے کربلا کی سوگوار زینب اس گھر میں بیٹھی ہے. کہا وہ وقت جب یہ قافلہ آیا تھا, عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی تھی, کوئی پتھر مارتی تھی, کوئی آگ پھینکتی تھی. بی بی کے خطبوں کا اثر ہے. آج اس گھر میں شامی عورتیں اکٹھی ہو کے آئی جیسے اس جگہ کے یہ کونے ہیں. گھر میں کونے تھے, کسی کونے میں کوئی بی بی ابو اصغر کے مصائب بیان کرتی ہے, اور کوئی بی بی ابو اکبر کے مصائب بیان کرتی ہے, اور کوئی بی بی حضرت عباس کے مصائب بیان کرتی ہے. سامنے فرش عذاب بچھا ہوا ہے. پڑھنے والی عام بیویاں نہیں, پڑھنے والی میری آشاوادی ہے. عزاداروں میں آپ کو کیس عرض کرو, جو شام کے زائر بیٹھے ہو وہاں پر اس بی بی کا بھی روزہ ہے جو بی بی امام حسین کے سینے پہ سوتا. جب یہ قافلہ شام سے چلنے لگا, شامی عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں. آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو, جب شامی عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں, نبی زادی نے شامی عورتوں سے کہا خیال کرنا میں اپنے بھائی کی نشانی چھوڑے جا رہی ہوں. شب جمعہ آ جانا, چراغ بھی روشن کرنا, اور آگے کاموں کو پانی بھی ڈالتے رہنا. عزاداروں میں کون سی بیوی ہے؟ یہ وہی معصومہ ہے جو زندان شام میں صبح بھی بابا کو یاد کرتی تھی, رات کو بھی بابا کو یاد کرتی تھی. اتنا گریا کرتی تھی کہ ایک رات خواب میں اپنے بابا کو دیکھ لیا. روتے روتے جب بیویاں بھی پاس اکٹھی ہوئی, امام سجاد بھی اکٹھے ہو گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ابھی بابا کو دیکھا ہے, مجھے میرا بابا ملا دو. عزاداروں یہ جملہ سننا. ایک روایت یہ بتاتی ہے امام نے یزید سے کہا سر ملا. دوسری روایت علماء یہ بھی پڑھتے ہیں یزید نے کہا اتنا جو پیار ہے بابا سے وہ بلائے, بابا خود جائے. یہی وجہ ہے تاج سے سر نے پرواز کی, میری آقا وادی کے سامنے آ گیا, اور دوسری روایت کے مطابق تاج سامنے رکھا گیا. آخری جملہ سن لو. کوئی بھی باپ سفر پہ جائے نا اور پلٹ کے آئے, بچیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے, شکایات کی ایک لسٹ ہوتی ہے. جیسے بابا سے ملاقات ہوتی ہے شکایات بیان کرتی ہیں,
میرے اساتذہ میں سے استاد بزرگوار کے جملے ہیں، مدتوں بعد جب بابا کا سر اپنی گود میں دیکھا، شکایات کی لسٹ شروع ہو گئی، بابا تیرے بعد ہمارے خیمے جلائے گئے، بابا ہماری چادریں لوٹ لی گئی، بابا ہمارے گوشوارے چھن گئے، بابا ہم پر ظلم ہوتا رہا، بابا ہمیں باوی کرتے رہے، آواز کم ہونا شروع ہوئی، اے عزادارے ایک مرتبہ آواز رک گئی، آنے دو دیوار پہ ہاتھ رکھا، کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پردیس میں قیدی ہاتھوں پر بہن کا جنازہ، پروردگارہ تجھے واسطہ عزت جلالت کا، تجھے واسطہ نبی